رات کی تاریکی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ بغداد کی ایک قدیم اور تنگ گلی میں چار چور بیٹھے اپنی قسمت بدلنے کے خواب دیکھ رہے تھے۔ یہ چاروں مختلف پیشوں سے تعلق رکھتے تھے، لیکن ان کی لالچ نے ان سب کو ایک جگہ پر اکٹھا کر دیا تھا۔ احمد، جو ایک ماہر قفل شکن تھا، علی، جو بلی کی طرح دیواریں چڑھنے میں ماہر تھا، کریم، جو زہریلے ہتھیار بنانے کا ماہر تھا، اور یوسف، جو منصوبہ بندی میں اپنی چالاکی کے لیے مشہور تھا۔ یوسف نے ایک پرانے اور خستہ حال نقشہ نکالا جسے اس نے ایک قیمتی قیمت پر خریدا تھا۔ وہ نقشہ ایک قدیم قلعے کا تھا جو کئی صدیوں سے ویران اور خوفناک کہانیوں کی لپیٹ میں تھا۔ کہا جاتا تھا کہ اس قلعے کے اندر ایک خزانہ چھپا ہوا ہے جو کسی نے آج تک حاصل نہیں کیا۔ یہ ہمارا موقع ہے، یوسف نے پرجوش ہو کر کہا۔ بس تھوڑا سا حوصلہ اور عقل سے کام لینا ہوگا۔ احمد نے نقشے کو غور سے دیکھا اور بولا، لیکن یہ قلعہ خالی نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں بھوت ہیں اور جادوئی جال بچھے ہوئے ہیں۔ علی ہنس کر بولا، اگر بھوت واقعی ہوتے تو ہم چاروں چور زندہ نہ ہوتے۔ ہمیں بس اپنی عقل سے کام لینا ہے۔ اگلے دن کے لیے منصوبہ بنایا گیا۔ ہر ایک کو اپنی ذمہ داری دی گئی۔ احمد تالے کھولنے کے لیے تیار ہوگا، علی قلعے کے اندرونی حصوں کو چڑھنے کے لیے تیار ہوگا، کریم کسی بھی خطرناک حالات کے لیے زہر تیار کرے گا، اور یوسف نقشہ پڑھنے اور رہنمائی کے لیے موجود ہوگا۔ اگلی رات چاروں قلعے کی طرف روانہ ہوئے۔ قلعہ ایک سنسان پہاڑی پر تھا جسے گھنے جنگلات نے گھیر رکھا تھا۔ جیسے ہی وہ قلعے کے قریب پہنچے، ایک سرد ہوا چلنے لگی اور عجیب سی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ علی نے کہا، یہ آوازیں ہمیں ڈرانے کے لیے ہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن جیسے ہی وہ قلعے کے دروازے تک پہنچے، احمد نے ایک عجیب سا نقش دیکھا۔ وہ بولا، یہ دروازہ عام نہیں لگتا، اس پر کچھ جادوئی نشان ہے، ہمیں احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ یوسف نے نقشے کو پھر سے دیکھا اور کہا، یہ پہلا جال ہے، ہمیں اسے چالاکی سے پار کرنا ہوگا۔ قلعے کے دروازے کے اندر قدم رکھتے ہی ایک گونجدار قہقہا گونجا، جیسے کسی نے ان کی موجودگی کو محسوس کر لیا ہو۔ چاروں چور نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور ان کے چہروں پر خوف کا سایہ تھا، لیکن خزانے کی لالچ نے انہیں آگے بڑھنے پر مجبور کر دیا۔ جیسے ہی چاروں قلعے کے اندر داخل ہوئے، ان کی آنکھوں کے سامنے ایک وسیع اور خستہ حال کا منظر تھا۔ دیواریں ٹوٹی پھوٹی تھیں، فرش پر دھول کی موٹی تہ جمی ہوئی تھی، اور ہوا میں عجیب سی بساند تھی۔ لیکن سب سے زیادہ حیران کن بات یہ تھی کہ حال کی دیواروں پر بے شمار قدیم نقش و نگار اور تصاویر بنی ہوئی تھیں، جن میں عجیب و غریب مخلوق اور جادوئی مناظر دکھائے گئے تھے۔ علی نے آگے بڑھ کر دیواروں کو چھوا اور بولا، یہ تصاویر بتا رہی ہیں کہ قلعے میں داخل ہونے والے ہمیشہ واپس نہیں آ سکے۔ شاید یہ ہمیں خبردار کرنے کے لیے ہے۔ یوسف نے نقشے کو غور سے دیکھا اور بولا، یہ سب ہمیں ڈرانے کے لیے ہے، ہمیں اپنی عقل سے کام لینا ہوگا۔ نقشہ کہتا ہے کہ خزانے کا راستہ سیدھا نہیں، بلکہ کئی جالوں اور امتحانات سے گزرتا ہے۔ اچانک احمد نے ایک خفیہ دروازہ دیکھا جو تقریباً دیوار میں چھپا ہوا تھا۔ وہ بولا، یہاں کچھ ہے۔ اس نے اپنی چالاکی سے دروازے کا تالا کھولا، لیکن جیسے ہی دروازہ کھلا، ایک زوردار شور کے ساتھ فرش ہلنے لگا۔ چاروں نے گھبرا کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ قلعے کے اندرونی حصے سے ایک عجیب سی روشنی نکلنے لگی اور زمین پر نقوش چمکنے لگے۔ یوسف نے جلدی سے نقشہ دیکھا اور کہا، یہ جادوئی جال ہے، ہمیں اس سے بچنے کے لیے صحیح راستے کا انتخاب کرنا ہوگا۔ کریم نے اپنی چالاکی دکھاتے ہوئے زمین پر زہریلی دھول پھینکی، جس سے وہ روشنی ماند پڑ گئی اور راستہ کچھ حد تک واضح ہو گیا۔ لیکن یہ صرف شروعات تھی۔ جیسے ہی وہ اگلے کمرے میں پہنچے، ان کے سامنے ایک بڑی مخلوق کا مجسمہ تھا جو زندہ لگ رہا تھا۔ احمد نے سرگوشی کی، یہ زندہ ہو سکتا ہے، ہمیں ہوشیاری سے چلنا ہوگا۔ یوسف نے نقشے کی مدد سے ایک اور خفیہ راستہ ڈھونڈا، لیکن اس راستے کے دروازے پر ایک پہیلی لکھی ہوئی تھی۔ ایک خزانہ ہے، 4 راستے ہیں،
لیکن صحیح راستہ صرف وہی ہوگا جس میں عقل اور نیت پاک ہو۔ چاروں چور حیران ہو گئے۔ وہ آپس میں بحث کرنے لگے کہ کس راستے کا انتخاب کیا جائے، لیکن ان کی نیتوں میں فرق تھا اور ہر ایک صرف اپنی لالچ میں مبتلا تھا۔ علی نے کہا، مجھے معلوم ہے یہ کس راستے کی بات کر رہا ہے، اور وہ ایک دروازے کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی اس نے دروازے کو چھوا، وہ زوردار دھماکے کے ساتھ غائب ہو گیا اور باقی تینوں خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئے۔ یوسف نے گھبرا کر کہا، یہ قلعہ ہمیں ایک کر کے ختم کر دے گا اگر ہم متحد نہ ہوئے۔ قلعے کی دیواروں پر بنی مخلوق کی آنکھیں یوں لگ رہی تھیں جیسے وہ سب کچھ دیکھ رہی ہے۔ ہر طرف ایک گونجتی ہوئی آواز تھی جو کہہ رہی تھی، لالچ چھوڑو ورنہ تم سب فنا ہو جاؤ گے۔ علی کے غائب ہونے کے بعد باقی تینوں پر خوف طاری تھا، لیکن یوسف نے خود کو سنبھالا اور بولا، یہ قلعہ ہم سے کھیل رہا ہے، لیکن ہمیں اس کے جال میں نہیں پھنسنا چاہیے۔ ہمیں مل کر کام کرنا ہوگا۔ کریم، جو پہلے ہی علی کے انجام سے ڈرا ہوا تھا، بولا، مجھے لگتا ہے ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ یہ خزانہ ہماری جانوں سے زیادہ اہم نہیں۔ لیکن احمد نے غصے سے کہا، ہم یہاں تک پہنچے ہیں اور میں خالی ہاتھ واپس نہیں جاؤں گا۔ یہ خزانہ ہمارا حق ہے۔ یوسف نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، ہم یہاں لالچ کی وجہ سے آئے ہیں، لیکن اگر ہم عقل کا استعمال کریں تو شاید ہم سب زندہ واپس جا سکیں۔ ہمیں ایک دوسرے پر بھروسہ کرنا ہوگا ورنہ یہ قلعہ ہمیں ختم کر دے گا۔ تینوں نے حال کے وسط میں بنی ایک عجیب سی میز کا جائزہ لیا۔ میز پر 4 چمکتے ہوئے پتھر رکھے تھے، ہر پتھر پر ایک الگ رنگ اور نقش تھا۔ میز کے ساتھ ایک تحریر لکھی ہوئی تھی، صرف ایک پتھر خزانے کا راستہ کھولے گا، باقی تمہیں تمہاری قسمت پر چھوڑ دیں گے۔ احمد نے جھٹ سے ایک نیلا پتھر اٹھا لیا اور بولا، یہی صحیح ہوگا۔ جیسے ہی اس نے پتھر کو ہاتھ میں لیا، فرش کے نیچے سے زمین کھسکنے لگی اور وہ توازن کھو کر ایک گہری کھائی میں گرنے لگا۔ کریم نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور مشکل سے اسے کھائی میں گرنے سے بچایا۔ یوسف نے گہرائی سے پتھروں کو دیکھا اور بولا، یہ قلعہ ہم سے صبر اور عقل کا امتحان لے رہا ہے، جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہ کرو۔ انہوں نے مل کر پتھروں کا جائزہ لیا اور یوسف نے آخرکار ایک سرخ پتھر اٹھایا۔ کچھ لمحوں تک خاموشی رہی اور پھر ایک خفیہ دروازہ کھل گیا۔ تینوں نے سکون کا سانس لیا اور دروازے سے اندر داخل ہوئے۔ دروازے کے پیچھے ایک لمبی اور تاریک سرنگ تھی جس کے آخر میں روشنی کی ایک مدھم سی کرن نظر آ رہی تھی، لیکن سرنگ کے اندر ہر طرف کانٹے دار جھاڑیاں اور جال بچھے ہوئے تھے۔ یوسف نے کہا، یہاں بھی ہمیں احتیاط سے چلنا ہوگا، ایک غلط قدم ہمیں موت کے منہ میں لے جا سکتا ہے۔ سرنگ کے درمیان ایک اور مشکل ان کا انتظار کر رہی تھی، ایک قدیم پتھر کی مورت جس کے ہاتھ میں ایک تلوار تھی، زندہ ہو کر ان کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ کریم نے گھبرا کر پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، یہ مورت زندہ کیسے ہو گئی؟ احمد نے بہادری دکھاتے ہوئے اپنی چھری نکالی اور مورت سے لڑنے کی کوشش کی، لیکن مورت نے ایک ہی وار میں اس کی چھری توڑ دی۔ یوسف نے چیخ کر کہا، یہ جنگ سے نہیں، عقل سے ہارے گی۔ یوسف نے جلدی سے اپنے ارد گرد کا جائزہ لیا اور دیکھا کہ مورت کے پیچھے ایک تختی لگی ہوئی تھی جس پر لکھا تھا، جنگ جیتنے کا راز ہے دل کی پاکیزگی۔ یوسف نے تختی کے الفاظ کو دہرایا اور اپنی جیب سے علی کا دیا ہوا تعویذ نکالا۔ اس نے وہ تعویذ مورت کے سامنے پیش کیا اور مورت فوراً اپنی جگہ پر واپس جامد ہو گئی۔ راستہ دوبارہ صاف ہو گیا۔ سرنگ کے آخر میں ایک وسیع و عریض کمرہ تھا جس کی دیواریں چمکتے ہوئے جواہرات سے مزین تھیں۔ کمرے کے بیچوں بیچ ایک بڑا سا تخت رکھا تھا جس پر ایک قدیم صندوق رکھا ہوا تھا۔ صندوق کے گرد عجیب و غریب نقوش کھینچے گئے تھے اور فضا میں ایک پراسرار سی سرگوشی گونج رہی تھی، جیسے کوئی غیر مرئی وجود ان کا مذاق اڑا رہا۔ احمد نے صندوق کی طرف لپکتے ہوئے کہا، یہ خزانہ ہمارا ہے۔ آخرکار ہم کامیاب ہو گئے، لیکن جیسے ہی وہ صندوق کے قریب پہنچا، کمرے کے فرش سے نوکیلے نیزے نکلنے لگے۔ احمد نے ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹ کر جان بچائی۔
यूसुफ ने दीवारों पर बने नकूश को गौर से देखा। इन नकूश में एक कहानी छपी थी। ये खजाना उनका है जो कुर्बानी दे सके। लालच के पुजारी यहां बर्बाद होंगे। करीम, जो पहले ही डरा हुआ था, बोला, हमें वापस चले जाना चाहिए। ये खजाना लानत ज़दा है। लेकिन यूसुफ ने सर हिलाते हुए कहा, यह कला हमें एक सबक दे रहा है। हमने अपने लालच की वजह से बहुत सी गलतियां की हैं, लेकिन अब हमें समझदारी से काम लेना होगा। यूसुफ ने एहतियात से संदूक के गिर्द मौजूद नकूश का जायजा लिया और उनमें एक खुफिया चाबी का निशान देखा। वो निशान कमरे के एक कोने में मौजूद मुजस्समे की तलवार से मेल खाता था। यूसुफ ने आहिस्ता से तलवार खींची और एक दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। तीनों ने देखा कि कमरे के एक तरफ एक और दरवाजा नमूदार हुआ, जिसके पीछे रोशनी की किरणें चमक रही थीं। यूसुफ ने कहा, यह खजाना हासिल करने का असल रास्ता है। संदूक एक धोखा था। जैसे ही वो दरवाजे के करीब पहुंचे, अचानक कले की जमीन हिलने लगी और दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगा। यूसुफ ने चीख कर कहा, जल्दी करो, अगर दरवाजा बंद हो गया तो हम हमेशा के लिए यहां फंस जाएंगे। अहमद ने अपनी तमाम ताकत लगाकर दरवाजे को खोलने की कोशिश की, जबकि करीम और यूसुफ जल्दी से दूसरे कमरे में दाखिल हो गए। लेकिन जैसे ही अहमद ने कदम बढ़ाया, दरवाजा जोर से बंद हो गया और अहमद कले के अंदर ही रह गया। यूसुफ और करीम के सामने एक वसी बाग था, जिसके बीचों बीच खजाने का हकीकी संदूक रखा हुआ था। इसके गिर्द कोई जाल या मुहाफिज नहीं था, लेकिन एक तख्ती लगी हुई थी। यह खजाना उनका है जो अपनी ख्वाहिशों को काबू में रख सके। यूसुफ ने संदूक को हाथ लगाए बगैर कहा, यह खजाना हमारी आजमाइश थी और हमें समझ आ गई कि असल दौलत ईमानदारी और कुर्बानी है। करीम ने इस बात में सर हिलाया और दोनों ने कले से बाहर निकलने का फैसला किया। जैसे ही वो बाग से निकले, कले की दीवारें आहिस्ता आहिस्ता गिरने लगी और खजाने का संदूक मिट्टी में दफन हो गया। जैसे ही कले की दीवारें गिरने लगे, यूसुफ और करीम भागते हुए कले के बाहर आ गए। धूल और मलबे के बीच से गुजरकर उन्होंने एक महफूज जगह तलाश की और वहां बैठकर सुकून का सांस लिया। पीछे मोड़कर देखा तो वो शानदार कला, जो खजाने की उम्मीद में उनके ख्वाबों का महवर था, मलबे के ढेर में बदल चुका था। करीम ने आह भरते हुए कहा, अहमद का लालच उसके लिए मोहलिक साबित हुआ। अगर वो हमारी बात मान लेता तो शायद आज हमारे साथ होता। यूसुफ ने खामोशी से आसमान की तरफ देखा, जैसे अहमद के लिए दुआ कर रहा हो। फिर उसने करीम की तरफ रुख किया और बोला, हमने एक सबक सीखा है कि हर चीज की कीमत होती है। कुछ चीजें हासिल करने के लायक होती हैं, लेकिन कुछ ख्वाहिशात हमें बर्बाद कर सकती हैं। दोनों ने कले के करीब मौजूद घोड़े पर सवार होकर वापस अपने गांव जाने का फैसला किया। रास्ते भर वो उन तमाम वाकयात के बारे में सोचते रहे जो उनके साथ पेश आए थे। कले की जादुई ताकतों और उनके फैसलों की आजमाइश ने उन्हें बदल दिया था। जब वो अपने गांव पहुंचे तो लोगों ने उनसे पूछा कि क्या वो खजाना लेकर आए हैं। यूसुफ ने लोगों को पूरी कहानी सुनाई और ये भी बताया कि कैसे उनका लालच उन्हें मौत के दहाने पर ले गया था। उसने सबको खबरदार किया कि जिंदगी में लालच के बजाय ईमानदारी और शुक्रगुजारी को तरजीह देनी चाहिए। वक्त के साथ यूसुफ और करीम ने एक नया आगाज किया। वो गांव के बच्चों को कहानियां सुनाते, जिनमें उन्होंने कले के तजुर्बात को सबक के तौर पर पेश किया। उनका मकसद ये था कि आइंदा कोई भी शख्स लालच की वजह से अपनी जिंदगी खतरे में ना डाले। और यूं एक खजाने की तलाश, जो उनके लिए एक ख्वाब था, हकीकत में एक सबक बन गई। कले की मिट्टी में दफन खजाना किसी के काम ना आया, लेकिन इसके सिखाए हुए सबक ने कई जिंदगियां बदल दें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप मजीद दिलचस्प कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके ताउन से हमें मजीद बेहतरीन कहानियां आप तक पहुंचाने का हौसला मिलता है।